ہمارے ہاں دو پرسپیکٹیو پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کر لو، اس سے لاڈ کرو، اس سے محبت کرو، اور جو کچھ کہنا ہے یعنی اس کے ساتھ ایک تعلق دوست والا بنا لو. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے عاجز اور ضعیف بندے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے. یہ جو دوسرے والا ہے اس پر جو ہمارے پاس سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور آگے سے جب جواب یہ ملتا ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا ہے، تو اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا. اس پر سوال میرا یہ ہے کہ جو آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کہا ہے، تو اور جو میں دنیا میں جو آزمائشیں ہیں ان سے گزر رہی ہوں اور اس کے احکامات کو فالو کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ وہ عذاب ہے. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. تو میں جو کچھ یہاں پر کر رہی ہوں اس سے ڈر کر رہی ہوں. تو اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ محبت کرو مجھ سے تو میں تم سے محبت کروں گا. تو یہ کس طرح سے کی جائے؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے. میرے نزدیک اس کا بہت سادہ جواب ہے میرے لحاظ سے. میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بہت فرق رکھا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تعلق پیدا کریں گے تو وہ بالکل اور ہوگا، اور محمد الرسول اللہ پیدا کریں گے تو وہ اس سے بہت مختلف ہوگا. ایک وہ حدود ہوتے ہیں جو مثلا قرآن نے متعین کر دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اس کے سنن ہے. اس کا تعلق علم سے ہے، وہاں پہ میرا یا آپ کا انتخاب نہیں ہوتا. لیکن تعلق ایک بڑی پرسنل چیز ہے. اس میں وہ جو حکایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ حکایت ہی، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں مل جائے تو میں اس کی جوئیں نکالوں، میں سر دھوں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ تعلق کی دوسری بنیاد ہے. تو یہاں آپ لوگوں سے مت پوچھئے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، سل نفسک، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کہاں نشاط ملتا ہے، کہاں کیا چیز ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میری ذات سے، میری انفرادیت سے، میرے معمولات سے، میرے ذوق سے پیدا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ آپ تعلق کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض بچے نہایت نامعقول ہوتے ہیں، لیکن وہ آئیں گے اماں کے پاؤں پکڑ لیں گے، یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا، اماں بہت خوش ہوتی ہے. بعض بیچارے زندگی بھر خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ ادب آداب نہیں آتے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اماں آپ کس جگہ پر کھڑی ہیں، وہ معاملات کو کیسے دیکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس نے مجھے اور آپ کو بنایا تو اپنی مخلوقات کے لیے التفات کے بھی تنوعات ہیں. لہٰذا جیسے آپ اس کی طرف بڑھیں گے، جیسا تعلق اس سے رکھیں گے، میں نے عرض کر دیا کہ وہ کچھ حدود ہیں وہ متعین ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے سنن میں کوئی الحاد نہیں پیدا کرنا چاہیے، وہ علم کا مسئلہ ہے. تعلق اور رابطے میں آپ بے تکلف اپنے رب کے ساتھ معاملہ کریں اور اپنے لحاظ سے معاملہ کریں. اس کو ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں اس سے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو اطمینان رکھیں، آپ اپنے رب کو جیسا چاہیں گی وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. پھر عرض کر دوں کہ اس دائرے میں جس میں ذاتی تعلقات، محبت، آپ کی اپنی شخصیت کار فرما ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اماں جان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بچے کا انتخاب کر لیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی طبیعت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ معاملہ کرنے کا ذوق بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. تو پورا اعتماد رکھیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں. جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے تو وہ در حقیقت جو خدا کو ماننے کے بعد ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صورتحال پر تدبر کرتے رہیں. کیوں؟ یہ سامنے پڑی ہوئی میز نہیں ہے کہ اگر کہیں تردد پیدا ہوا، آپ نے دیکھو رات کے وقت بعض اوقات اپنے کمرے میں نہ ہوں
اور کہیں میز ویز پڑی ہو تو اس میز میں لکھنے پڑھنے کا کام تو الگ کریں گے آپ، ٹھوکر لگنی ہے ہر حال میں، لیکن آپ مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی آپ نے فکر میں تدبر میں ایک چیز کو طے کیا ہے، مانا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کو روز آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں صفات الہیہ کا اس عالم میں اور خود مخلوقات میں جو ظہور ہوا ہے اس کو وقتاً فوقتاً تدبر کا موضوع بننا چاہیے. اس میں دو طرح کی صفات ہیں، ایک وہ ہے جن کا ظہور نعمت میں ہوا ہے. نعمت شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے، تعلق کے جذبات پیدا کرتی ہے، محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے. آپ کبھی جائزہ لے کے دیکھیے، ہم نعمت کو بس لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا. تو نعمت کو یاد رکھنا، میں نے کل کی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ذات باری آپ کے ساتھ مثبت معاملہ کر رہی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، حالات فراہم کیے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں دے دی ہیں، کہاں کہاں آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، وہ سب چیزیں ہمارے شعور میں اس طرح نہیں رہتی. تو شکر کے مواقع سے اگر آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے پورے وجود کو متعلق نہیں رکھا تو صبر کے مواقع میں آپ ڈرے مارے ہی کانپتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں تو بس ڈر کے یہ معاملہ کر رہا ہوں، وہ اصل میں جو پہلے محبت پیدا کرنے والا حصہ ہے اس کو کبھی اپنے شعور کا حصہ ہی نہیں بناتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں. سب سے زیادہ اسی کے مواقع ہیں. ڈرنے کے مواقع دنیا کی زندگی ہے نا، ابھی بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. ایک تو وہ قیامت میں ہونا ہے، تو اس میں ذرا شکر کے مواقع کی ایک فہرست بنا کے دیکھیے، وہ گنے نہیں جاتے. اس کی نعمتوں کا آپ حساب کرنا چاہیں تو لا تحصوها، آپ گن نہیں سکتے. اور اگر آپ گرفت کے مواقع دیکھیں تو میں اپنی زندگی گن کے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی. اس زاویے سے اپنے رب کو پہچانیے.